جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ورڈ بولا جاتا ہے کہ چپ کا روزہ. تو کہا جاتا ہے کہ اعتکاف میں آپ نے بات کم کرنی ہے، کم گوئی آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ بات نہ کریں. اس کے حوالے سے بھی کوئی احکامات ہیں کہ زیادہ بولنے سے منع ہے یا بولنا نہیں چاہیے اعتکاف میں بیٹھے؟ احمد بھائی اعتکاف کیونکہ جو اصل کو پورا کرتا ہے نا، وہ جو اصل کو پورا کرتا ہے وہ صوفیہ کا ایک قول ہے جو بڑا ہی معنی خیز ہے. وہ اعتکاف سے ہٹ کے بھی وہ فرماتے ہیں قلیل الکلام، قلیل الطعام و قلیل النعام. یعنی یہ تین چیزیں اگر آپ اپنے اوپر اپلائی کر لیں تو وہ اعتکاف کی بھی اصل کو پورا کر دیتے ہیں اور آپ کی لائف کو بھی چینج کر دیتے ہیں. یعنی یہ اس کا اصل قلیل الکلام، جی ہاں، طعام اور نعام. نام کیا ہے؟ سونے کو کہتے ہیں. قلیل الکلام یعنی کم گوئی، بے مقصد بولے نا. وہ تو ویسے بھی زندگی میں جو انسان کم گوئی کرتا ہے، با مقصد بولتا ہے، شخصیت میں بھی نکھار آتا ہے. یہ اللہ کا خاص کرم اس پہ ہوتا ہے کہ شخصیت کا بھی نکھار ہوتا ہے کہ جو پہلے تولتا ہے اور پھر بولتا ہے. تو یہ ویسے بھی روٹین لائف میں، اور پھر یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے مجاہدے کے لیے، اپنے مشاہدے کے لیے، اپنے انر سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کے خاص کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، روح کی تازگی کے لیے قلیل الکلام. اور پھر قلیل الطعام، زیادہ کھانا انسان کے دماغ کو معاف کر دیتا ہے. اور جب آپ زیادہ کھائیں گے تو پھر آپ کو رفع حاجت بھی ہوگی، یعنی بار بار آپ کو ڈسٹرب بھی کرے گی. اور پھر زیادہ کھائیں گے تو اس سے آپ کو غنودگی بھی زیادہ آئے گی. زیادہ کھانے سے آپ کی عقل جو ہے وہ بھی معاف ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیڈ اثرات. اس بات سے تو یہ بھی بات انفر ہوئی کہ صرف اعتکاف میں سوئے رہنا جو ہے سونے کا بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے. جی ہاں، ویسے تو سونے کا بھی ثواب ہے، لیکن اس کو جو جس طرح لیتے ہیں لوگ کہ چلیں اعتکاف میں بیٹھ کے ہم جو ہے نا وہ سونے کے لیے، ویسے روٹین میں گھر والے کام کہہ دیتے ہیں، آفس کے کام ہیں وغیرہ ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہوتا چلیں بھائی 10 دن کی چھٹی لے اور اعتکاف میں جا کے نیند پوری کر لیں. تو یہ بھی بعض ہوتا ہے. کتنے گھنٹے جو ہے یعنی نارمل 8 گھنٹے کی نیند لی جا سکتی ہے؟ لی جا سکتی ہے، کیوں نہیں. لیکن ویسے تو معتکف کا سونا بھی عبادت ہے. معتکف کا سونا بھی عبادت، باقی کی عبادت کرنا عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے. مگر دوسری طرف جو میں نے صوفیہ کا ورز کیا، اگر اس کا مقصد ہی جا کر سونا ہو تو پھر وہ تو اعتکاف کی تو اصل یہ تھی قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے گا، نوافل ادا کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں جمیل نیاز جھکائے گا، اس کی بارگاہ میں مناجات کرے گا. تو کچن کے کاموں سے بچنے کے لیے اعتکاف میں نہیں بیٹھنا ہوتا ہے. یعنی اصل مقصد جو ہے وہ ضروری ہے. ایک چیز میں بھی یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر والے ہی جا کے کھانا وغیرہ دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، وہ دوسرا سامان ضرورت کا دے رہے ہیں. تو گھر والوں کو کیا خیال رکھنا چاہیے، یا کوئی دوست یا ساتھی ہے جو مسجد میں جا کے آپ کو دے رہے ہیں، ان لوگوں کو کیا خیال رکھنا چاہیے، ان کے لیے کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، بعض جگہ تو باقاعدہ ایک آرگنائز سسٹم ہوتا ہے. جو ہماری بڑی بڑی جگہ پر گیدرنگز ہوتی ہیں اعتکاف کی، وہاں پہ تو ایک آرگنائز سسٹم ہوتا ہے، تو اس میں وہ وہی سارا کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے محلے کی مسجدیں جو ہیں ان میں جو معتکف ہوتے ہیں گھروں سے کھانا آتا ہے اور کوئی فیملی ممبر لے کے آتا ہے، ان کو جو کرنا چاہیے کہ اسے زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. یعنی وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ گھر سے 1-2 دن کے دور ہے تو وہ گھر کی جا کے سارے دن کی جو ہے وہ روٹین بتا رہا ہو، گھر کی ساری چیزیں وہ وہاں ڈسکس کر رہا ہو کہ وہ وہاں بیٹھا خبر لے رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جانے والے کو خیریت دریافت کرنی چاہیے، حال احوال ضرورت پوچھنی چاہیے، اور وہ بھی بتانے میں حرج کوئی نہیں ہے. لیکن صرف اس تک، چونکہ وہ اعتکاف میں ہے، کھانا اس کی ضرورت ہے، وہ آپ وہاں پہنچا رہے ہیں، آپ اس کی خیریت دریافت کر رہے ہیں. اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے میڈیسن لا کر دی جا سکتی ہیں، کوئی زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے اس کا سلوشن دیا جا سکتا ہے. لیکن وہاں جا کر بیٹھ جانا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ خوش گپیوں میں مصروف ہونا یہ اچھا نہیں ہے. اچھا، اب ایک سوال اسی سے ہی کہ اب مساجد میں جیسے آپ نے کہا کہ گیدرنگز ہوتی ہیں، اعتکاف ایک لائنز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کسی وقت میں سارے اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، کچھ بیان سن رہے ہوتے ہیں، کچھ کمبائن کوئی خطبات وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیز جائز ہے؟ جی یا اس میں بھی آپ کو سپریشن ہی رکھنی ہے؟ نہیں. ہمارے ہاں چونکہ میں نے کہا کہ یہ سارا منتھ رمضان جو ہے یہ ایک ٹریننگ منتھ ہے مسلمانوں کے لیے، ٹریننگ منتھ ہے جو کہ اسپرچول ٹریننگ کا جو باعث بنتا ہے. اب اس میں جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف اس کا کلائمیکس ہے، آخری اشرہ میں ہے، جہاں اللہ کی رحمت، اس کا کرم، اس کی عطا، لیلۃ قدر جو ہے اس میں، یعنی کہ وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور اس کو پانے کے لیے بھی ایک زیادہ سوٹیبل کنڈیشن اور ماحول مل جاتا ہے، آپ کو انوائرمنٹ ایسا مل جاتا ہے جس میں آپ رات جا کے بھی وہ کر سکتے ہیں. تو وہاں رہتے ہوئے اعتکاف میں وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے انسان کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنا ذوق. اور کتنا خوبصورت میسج ہے اسلام کے اندر. ہمارے پاس جو پریکٹسز ہیں، جیسے مولانا صاحب نے بتایا بہت ڈیٹیل اور ایکسپلین کیا کہ اعتکاف میں آپ
10 دن اپنے آپ سے بھی ہم کلام ہوتے ہیں, اپنا بھی تزکیہ نفس کرتے ہیں, اپنے پورے سال کی جو آپ نے بھی زیادتیاں کی ہوتی ہیں ان پہ بھی نظر ثانی کرتے ہیں, اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں, مغفرت کی دعا بھی مانگتے ہیں, اور پھر نہ کرنے کا بھی کرتے ہیں. تو یہ کتنا اچھا ایک لیسن ہے. آپ کا جو کویسچن تھا وہ میں بات کے بیچ میں اس کو جو ہے وہ چھوڑ گیا. کویسچن آپ کا تھا کہ جو ہم گیدرنگز میں ہوتے ہیں تو اس کا جو ہے, تو یہ جو گیدرنگز ہوتی ہیں یہ اگر اس کو اپلائی کیا جائے ان اسپرٹ تو یہ زیادہ فروٹفل ہو سکتی ہیں, کیونکہ جو آرگنائزیشنز کرتی ہیں ان کو ارینج وہ باقاعدہ ایک اسکیجول طے کرتی ہیں, ایک روٹین بناتی ہیں, ان کے 24 گھنٹے کو ڈیوائڈ کرتی ہیں. پھر وہ یہ چونکہ یہ اگر روٹین اپلائی انسان کر لے تو وہ پھر باقی 11 منتھ پر بھی اپلائی کر سکتا ہے. یعنی کہ الگ صبح تہجد کے لیے اٹھنا, ذکر اذکار کی محافل, سحری کا باقاعدہ اہتمام, نماز فجر کو جو ہے وہ ادا کرنا, پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت, پھر احکام کو سمجھنا, یعنی کہ مختلف سپیچز کی صورت میں, ٹریننگز کی صورت میں, اسلامک لرننگ کورسز کی صورت میں وہ کیا جاتا ہے. تو یہ زیادہ بہتر اور افیکٹو ہو سکتا ہے اگر اس کو انسپریٹ کیا جائے. یعنی یہ نہ ہو کہ اختلاط ہو جائے, یعنی وہاں 4 لوگ بیٹھ کے ٹولیاں بنا کے تو گپے لگانے شروع کر دیں, بلکہ اس کو اگر بہتر طریقے سے اپلائی کیا جائے تو یہ زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے. کیونکہ آج 19واں روزہ ہے, جو لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں, آپ لوگوں میں سے جو لوگ اعتکاف کے لیے جا رہے ہوں گے اور گھروں میں جو لوگ اعتکاف کا اہتمام کر رہے ہوں گے, یہ ساری گفتگو میں مولانا صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور اس کی روح کو ایکسپلین کیا کہ اس کا مقصد صرف اللہ سے آپ کے قرب ہے جس کو آپ نے حاصل کرنا ہے, اور اس مہینے کے ہر لمحے کو آپ بابرکت اپنے لیے بنا سکتے ہیں. مذہبی اسکالر علامہ پروفیسر کامران نوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. ابھی ہمیں ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, لیکن بریک سے پہلے ہمارے